لاہور میں جنا ہاؤس پر حملہ کیس کی تفتیش میں اہم پیشرفت۔ جنا ہاؤس کی حدود میں داخل ہو کر جلاؤ گھیراؤ کس نے کیا؟ گرفتار ہونے والے 60 شرپسندوں کی تصاویر و قواعد سامنے آ گئے۔ پولیس کے مطابق گرفتار شرپسندوں نے توڑ پھوڑ کے علاوہ قیمتی سامان بھی چوری کیا۔ شرپسندوں سے چوری کیے گئے مال کی برآمدگی جاری ہے۔ گرفتار شرپسندوں کا تعلق لاہور، اوکاڑا، گجرانوالہ، پوشاک سے ہے۔ گرفتار ملزموں کی تصاویر وقوع کے روز کی ویڈیو سے میچ۔ پولیس کا کہنا ہے کہ شرپسندوں میں عمران، سلیم، اویس راجپوت، عدنان اصغر، رئیس حسن، منیر رحمانی، اویس جاوید، حماد جاوید، عرفان مٹی شامل ہیں۔ گرفتار ملزموں کی تصاویر وقوع کے روز کی ویڈیو سے میچ کی گئیں۔ تصاویر اور ویڈیو میچنگ کے بعد حتمی ملزم قرار دیا گیا۔ تمام شرپسندوں نے دوران تفتیش اعتراف جرم بھی کیا ہے۔ ڈیجیٹل شواہد شرپسندوں کے 9 مئی کی نقل و حرکت کا تعین کرتے ہیں۔ آئندہ کوئی دہشت گردی کرے گا تو پولیس کی جانب سے اسلحے کا استعمال کیا جائے گا۔ وزیر اطلاعات پنجاب عامر میر۔ دوسری جانب نگران وزیر اطلاعات پنجاب عامر میر کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی بھی سیاسی عنصر کا روپ دھار چکی ہے۔ جنا ہاؤس پر حملہ کرنے والے زمان پارک میں چھپے ہوئے ہیں۔ پی ٹی آئی 24 گھنٹے میں دہشت گردوں کو پولیس کے حوالے کر دے۔ آئندہ کوئی دہشت گردی کرے گا تو پولیس کی جانب سے اسلحے کا استعمال کیا جائے گا۔ اب تک 3400 سے زائد ملزمان کو گرفتار کر چکے ہیں۔ عامر میر نے لاہور میں میڈیا بریفنگ کے دوران کہا ہے کہ تحریک انصاف غیر سیاسی جماعت کا روپ دھار چکی۔ چیئرمین پی ٹی آئی نے گرفتاری سے پہلے ویڈیو میں دھمکی دی تھی۔ عمران خان مسلسل فوج اور اس کی قیادت کے خلاف ہرزہ سرائی کر رہے تھے۔ عمران خان نے اب اپنی دھمکیوں کو عملی شکل دے دی ہے۔ پاکستان میں سالہ سال سے سیاسی رہنما جیل کاٹ چکے ہیں۔ عمران خان کو گرفتاری کو ایسے پیش کیا گیا کہ ان کے لیے کوئی قانون ہی نہیں ہے۔ لوگوں کو فوجی تنصیبات پر حملے کے لیے اکسایا گیا۔ حکومت نے حملہ آوروں کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اپنانے کا فیصلہ کر لیا۔ ملوث افراد کے خلاف قانون کے مطابق سخت ترین کارروائی کی جائے گی۔ مزید تفصیلات اور اپ ڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے MIM نیوز۔